اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی نیوز کے پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا جان کشمیری حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ بطور مہمان شاعر ابن شاعر جناب عرفان خان صاحب موجود ہیں۔ عرفان خان صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ یہ بطور ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں، مختلف منسٹریوں میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ شاعری ہے۔ اگرچہ شاعری نے تاخیر سے شروع کی، کسی حد تک اگر یہ کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد شاعری شروع ہوئی، جو بظاہر بڑی مشکل نظر آتی ہے، لیکن ان کے خمیر میں ان کے خاندانی طور پر ایک شاعری کا جسومے موجود تھے۔ یا ان کے والد محترم قبلہ عثمان احمد خان ایک خوبصورت شاعر تھے، جو ہر موقع کو، ہر واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں منظوم کر لیتے تھے۔ ان کی اگر غزلیں پڑھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے، ان میں کوئی کمزور پہلو نظر نہیں آتا۔ وہ جس پہلو پہ بات کرتے ہیں انتہائی خوبصورتی اور بطریقے آسن اور زبان کے جملہ پہلو پر نظر رکھتے ہوئے ان کی ایک کتاب شیشہ دل بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان کے صاحبزادے محمد عرفان خان آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے اور کریں گے بھی، اور ان ایک شعر سنا کر اپنا بات شروع کرتا ہوں، میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ اس طور کائنات کو دل میں سمو لیا، ذاتی خیال کوئی بھی ذاتی نہیں رہا۔ جب شاعر اپنے مشاہدے کو، اپنے مطالعے کو، کسی اور واقعے کو شعر میں قلم بند کرتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دوسرا سمجھے کہ یہ میری بات کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو میں عرفان خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خان صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے رحمانی نیوز کو اعزاز بخشا۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ خان صاحب آپ نے مختلف وزارتوں میں کام کیا، آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جان کشمیری صاحب آپ کا، آپ کی محبتوں کا اور رحمانی نیوز چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل میں مدعو کیا ہے۔ جہاں تک تجربات کی بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ زندگی ہی ایک تجربہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں اگر میں اس کے جواب میں ایک شعر پڑھ دوں جی بسم اللہ، کہ ایک فرعون کا رونا تو نہیں میرے لیے، واہ، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ واہ، میرا خیال ہے کہ یہی کافی ہے۔ منسٹریز میرے خیال میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ملفوظ انداز میں بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب تو میڈیا اتنی کھل کھلا کر باتیں کر رہا ہے، آپ اس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کے باشندے ہیں، تو میرے خیال میں اتنی ملفوظ بات، میرا کہنے کا سوال کرنے مقصد ہے آپ کے ذاتی احساسات، ایک فلاں بہت اچھا ہے، اس میں یہ میں نے محسوس کیا، یہ اچھا کم ہے، یہ محسوس کیا۔ میری مراد سوال سے یہ تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، میں نے منسٹری آف فائنانس میں کام کیا، منسٹری آف انٹیریئر میں کام کیا، کامرس ٹریڈ میں کیا، کامرس ٹو منسٹر کے ساتھ کیا۔ لاسٹ میں جب خرم دستگیر صاحب آپ ہی کے شہر کے وزیر تجارت تھے، ان کے ساتھ میں ایز اے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ گجرانوالے سے بے شمار لوگ آتے تھے، کوئی چھوٹے موٹے کام تھے، اتنا ٹریول کر کے ان کو آنا پڑتا تھا، لیکن ظاہر ہے جو کام ان کے گجرانوالہ میں حل ہونے چاہیے تھے اس کے سلسلے میں انہیں اسلام آباد آنا پڑتا تھا۔ تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں میکسیمم اس شہر کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو جتنی ان کی داد رسی کر سکتا ہوں، جتنی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں ان کی ہیلپ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف انٹیریئر میں بھی میرا یہی تھا کہ وہاں پر میں نے مختلف سیکشنز کو دیکھا ہے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے سٹاف کے ساتھ یا دوسرے جو بھی لوگ پبلک ڈیلنگ کے آتے ہیں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ سیٹیں آنی جانی ہیں اور آپ نے لوگوں کی مدد کریں
تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. اور الحمدللہ آج بھی میرا خیال ہے کہ مجھے 10 سے 12 سال 15 سال ہو گئے ہیں، اب بھی میں منسٹری آف انٹیریئر میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے اسی پیار اسی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ مجھے بٹھاتے ہیں. کا بہت سوال کا جواب دیا آپ نے. وہ اصل بات پتہ کہ شاعر اندر سے حساس ہوتا ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تاریخ میں ایسے انسان موجود ہیں جو شاعر نہیں تھے، باقی سب کچھ تھے. وہ ظالم تھے، جو بھی تھا وہ صرف شاعر نہیں. شاعر کے دل میں، اس کی روح میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ دوسرے کے بارے میں مسوس ہوتا ہے. آپ کے والد محترم قبلہ عثمان احمد خان صاحب بھی شاعر تھے، ان کے کتاب بھی شیشہ دل چھپی ہوئی ہے. آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں، ان کی کیا حیثیت تھی معاشرے میں؟ ان کو سنا ہے MNA کی سیٹ کی آفر بھی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ آفر کیوں ٹھکرائی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ شکریہ کشمیری صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 3 بھائی ہیں. سب سے بڑا بیٹا میں تھا عثمان خان صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میرے سے چھوٹے بھائی جو ہے وہ منسٹری آف کامرس ہی میں امریکہ پوسٹنگ تھی. سب سے چھوٹے جو بھائی ہیں وہ پولیس افسر ہیں اور آج کل وہ ملتان میں بطور DSP کام کر رہے ہیں. میں اسلام آباد میں تھا. میرے والد محترم ڈسٹرکٹ لیا میں بطور چیف افسر بلدیہ لیا میں کام کرتے تھے. ماشاءاللہ. سوشل ورکر تھے. میری اچھی خاصی برادری وہاں پہ موجود ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ سوشل کاموں میں لگے رہے. انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ رہے، انجمن صحافیان کے پریزیڈنٹ رہے، اور یہاں تک کہ پیس کمیٹی جو کہ ڈپٹی کمشنر اس کے وائس چیئرمین رہے. میں ان کا ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. شدید گرمی تھی، وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو DC لیا کی کال آئی کہ خان صاحب 9-10 محرم کو تو یہاں کرفیو ہوتا ہے اور آپ ابھی تک 3 یا 4 محرم ہو گئے، اب آئے نہیں ہیں. تو والد صاحب کہنے لگے کہ جی میں جاتا ہوں. میں نے کیونکہ میرے شہر میں امن کا مقصد ہے، تو میں نے کہا جی گرمی ہے، آپ ٹریول کر کے جائیں گے، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، میں نے یہاں پہ آپ کو بلایا ہے، ریسٹ کریں، والدہ بھی ہے آپ بھی ہے، تو آپ جو ہے کیوں جا رہے ہیں؟ تو بضد ہوئے اور وہ چلے گئے کہ جی نہیں میں نے اپنے شہر کے امن کی خاطر جا رہا ہوں. تو وہ چلے گئے. 88 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. لیا تشریف لائے. اسٹیج پر والد صاحب تھے اور بھی پولیٹیکل فگرز وہاں پہ موجود تھی. تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے ریکمینڈ کیا DC کمشنر کہ ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار ڈسٹرکٹ لیا. انہیں ٹکٹ آفر ہوا، کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. تو والد صاحب نے یہ کہہ کے معذرت کی کہ میں میڈیم کلاس آدمی ہوں، سوشل آدمی ہوں، میں یہ میرے قبول نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. بطور ایک کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک کے پیپر ڈسکوالیفائی ہو جائے تو دوسرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہو. تو والد صاحب کی ایز اے سیکنڈ کینڈیڈیٹ، کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کے پیپر وہاں سے جمع ہوئے تھے. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کوئی فیض یاب نہیں ہو سکا شاعری میں. ان سے میں کچھ سیکھتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں 73 میں ڈگری کالج لیا میں تھا، تو انٹر کالجز ڈیبیٹ ہوئی. آدم صاحب کا ایک مصرع تھا کہ تو جو پانی کو دیکھے شراب ہو جائے. کس کا مصرع تھا؟ عبدالحمید ادم صاحب. تو انہوں نے کہا، میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ کالج کی طرف سے میرا نام آ گیا ہے اور پورے یہ پنجاب کالجز کی طرف سے ہے، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس میں. تو والد صاحب نے مجھے غزل لکھ کے دی. اچھا. کہ تو جو پانی کو دیکھے شراب ہو جائے. تو عبدالحمید ادم صاحب کی جب صدارت تھی تو میں نے وہاں پر پھر وہ غزل سنائی. میں نے کہا کہ ایک قطع امیر مجلس کی نظر کرتا ہوں. اچھا. تو ادم صاحب، اور یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے نا جو غزل پڑھی ہے وہ اپنا ادم صاحب کی صدارت میں نظر زمین میں نہیں، ان کی طرح مصرے میں پڑھی ہے اور ان کی موجودگی میں پڑھی ہے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے.
تو میں نے ایک قطعہ ان کی نظر کیا جو آپ پیش کرتا ہوں آپ جی کو بسم اللہ. کہ چھوڑ جامو سبو کی تعریفیں، اچھا چھوڑ جامو سبو کی تعریفیں، اب ہمارے قریب آ ساکی، واہ اور ہم تو آنکھوں سے پینے والے ہیں، واہ آنکھ سے آنکھ تو ملا ساکی. واہ. اور پھر غزل تھی، تمہاری آنکھ جو اٹھے گلاب ہو جائے، واہ. تمہاری آنکھ جو اٹھے گلاب ہو جائے، تمہاری زلف جو بکھرے سحاب ہو جائے، واہ اور تیری نگاہ کا اعجاز کوئی کیا جانے، واہ. تیری نگاہ کا اعجاز کوئی کیا جانے، کہ تو جو پانی کو دیکھے شراب ہو جائے. واہ واہ. اور اس کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، ہماری خنجر قاتل سے استدعا یہ ہے، ہماری خنجر قاتل سے استدعا یہ ہے، جو زخم دل کا کھلے وہ گلاب ہو جائے. واہ واہ واہ. اور جہاں بھی تیری جبیں پر کوئی شکن ابھرے، واہ. جہاں بھی تیری جبیں پر کوئی شکن ابھرے، تو رونما وہیں یوم حساب ہو جائے. اور اس زمانے میں کوئی پولیٹیکل سچویشن بھی ایسی تھی کہ ہنگامے اس قسم کی حالات جا رہے تھے، جہاں تک میں ریکال کر رہا ہوں. تو ایک شعر انہوں نے اس میں ڈالا، میں ڈر رہا ہوں سفینے کا حشر کیا ہوگا. اچھا میں ڈر رہا ہوں سفینے کا حشر سفینے کیا کا ہوگا. حشر کیا ہوگا، جو ناخداؤں کی نیت خراب ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. واہ. میں ڈر رہا ہوں سفینے کا حشر کیا ہوگا، جو ناخداؤں کی نیت خراب ہو جائے. اور مکتا ہے، کافی لمبی غزل تھی، وہ لب کھلے تو سحر مسکرا اٹھے عرفاں، وہ لب کھلے تو سحر مسکرا اٹھے عرفاں، وہ لب ملیں تو غروب آفتاب ہو جائے. واہ 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 واہ. یہ غزل آپ نے کس سن میں پڑھی تھی؟ یہ کشمیری صاحب میرا خیال ہے 1973 میں. اور یہ انٹر کالج 73 میں. جی میں اس وقت ایف اے ڈگری کالج سے کر رہا تھا، تو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ پنجاب کالجز کی طرف سے ایک مشاعرہ تھا، اور اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. اچھا جی وہاں پر مجھے پرائز میں نے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کم و بیش 50 سے 19 صدی کا قصہ ہے. جی جب میں خود جوان ہوئی ہے اسٹوڈنٹ تھا. 19 صدی کا قصہ ہے. جی 19 صدی پہلے پڑھنے کے بعد اس میں اس کے بعد آپ نے اپنے شعری ذوق کو دبائے رکھا. کب کیسے دبایا؟ حاضر سامعین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں. بھی ہے اور ٹیچر کی شان بھی ہے، اور سائنس کا جہان بھی ہے، اور کھیل کا میدان بھی ہے، نماز بھی اذان بھی ہے. یہ ہے میرا پیارا اسکول، میری آنکھ کا تارا اسکول. جانتے ہیں کہ اسکول بچوں کے لیے کتنا اہم ہے، اس لیے سائنس بیس اسکول میں ہم دیتے ہیں بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں رہیں سب سے آگے اور کامیابی چومے ان کے قدم، کیونکہ ہر بچہ منفرد ہے اور ہم پروان چڑھاتے ہیں اس کی انفرادیت. سائنس بیس اسکول، علم کا جہان، کامیاب ہر میدان. سامعین ناظرین، یہاں وقفے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے پروگرام تحت دوبارہ آتے ہیں. ہمارے درمیان اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائرڈ افیسر اور خوبصورت شاعری بنے شاعر جناب محمد عرفان خان موجود ہیں. ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. میرا ان سے سوال تھا کہ آپ نے 50 سال پہلے ایک کل پاکستانی یا کل پنجاب مشاعرے میں حصہ لیا اور پوزیشن بھی حاصل کی، اور 50 سال کے بعد یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یا جو یوں بھی کہہ سکتے ہیں
آدھی صدی غم کی طویل ذات ہے کیا مختصر کریں، آدھی صدی کی بات ہے کیا مختصر کریں، یہ آپ نے کیسے سمیٹا آدھی صدی اپنی ذات کو؟ شیر و شیر کتنے مردہ خانوں میں گئے ہوں گے، کتنے آپ کے ضمیر سے جڑ کر راکھ بن چکے ہوں گے۔ 50 سال کا عرصہ میرے بھائی، اتنا کیسے آپ نے برداشت کیا؟ کشمیری صاحب، میں اب آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ والد صاحب ڈسٹرکٹ لیا میں ہوتے تھے، میں اسلام آباد میں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے دوران سروس اور پھر بچوں کے ساتھ ایجوکیشن ہے، ان کی اور گھریلو مصروفیات ہیں، میں شاعری کو پسند بھی کرتا تھا، سنتا بھی تھا، اور اسلام آباد میں ادبی محفلوں کو اٹینڈ بھی کرتا تھا، لیکن پراپر جو ہے شاعری میں نے شروع نہیں کی۔ شاعری کو پسند کرتا تھا لیکن شاعری کو میں نے جاری نہیں رکھا۔ پسند بھی کرتے تھے، آپ سنتے بھی تھے، لیکن آپ نے ضبط کے خانے میں رکھا ہونا، کبھی وقت نہیں آیا، ابھی ظہور کا وقت نہیں آیا۔ بس ہر کام میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے والد محترم قبلہ عثمان احمد خان صاحب نے شاعری کی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے شاعری کے حوالے سے؟ جہاں تک میرے والد صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، آپ اس کتاب کو دیکھیں، 62 میں ایران میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، انہوں نے اس وقت بھی شاہ ایران کو اس زلزلے کے حوالے سے نظم لکھی۔ پھر ہمارا 1973 کا آئین بنا، اس وقت بھی انہوں نے اس آئین کے اوپر کہا۔ 89 میں امام خمینی صاحب کی ڈیتھ پہ کہا، شاہ فیصل صاحب بھی کہا۔ لیکن اس زمانے میں جان کشمیری صاحب یہ الیکٹرانک دور نہیں تھا، ہاتھ سے لکھتے تھے، وہ ہاتھ سے لکھ کے چٹے رکھ دیتے تھے۔ آپ یقین کریں مجھے 5 سال کا عرصہ لگا ہے، میرے والد صاحب کو قطعاً یہ شوق نہیں تھا کہ میں ان کی یہ کتاب شائع کروں۔ وہ کہتے تھے یار مجھے کوئی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک چھوٹی چھوٹی سی چٹ ان کی تلاش کر کے جو میرے پاس اویلیبل تھیں، بے شمار ان کا کلام ضائع ہوا ہے، ان کو کتاب کی شکل دیا، اور مجھے یہاں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ میں اس میں اللہ جنت نصیب کرے حسین سحر صاحب ملتان والے جو ہیں، اور اقبال ارشد صاحب بہت بڑے نام ہیں ادب کے، ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور مجھے جو ہے نا یہ کہا کہ نہیں آپ اس چیز کو کتاب کی شکل میں ضرور دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آفٹر ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی 4-5 سال میں نے والد صاحب کی کتاب جو ہے نا اس کو مکمل کرنے میں لگایا، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی شاعری جتنی میں محفوظ کر سکتا تھا کی ہے، جو ضائع ہونی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اور میں اب بھی اس چیز پہ افسوس کرتا ہوں کہ کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے اور میں اپنے والد سے کچھ سیکھ سکوں۔ دراصل آپ نے حق فرزندگی جی ادا کیا، کرنا چاہیے بھی، جو قابل بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کا، کہ یہ بھی طریقہ ہے جو آپ نے ادا کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا مجموعہ کلام دن رات محنت کر کے مرتب کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا مقصود ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کا کوئی مشہور کلام سنائیں۔ کشمیری صاحب میں ان کا 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس وقت بیمار تھے، ملتان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، میں یہاں سے اسلام آباد سے ان کو ملنے کے لیے گیا ہوں، تو ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہوئی تھی ان کو، تو ڈاکٹر جس وقت آیا تو کہنے لگے خان صاحب ہم آپ کو جوان کر کے بھیجیں گے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار ایک کاغذ اور پنسل لیں اور ایک شعر لکھ لیں۔ آپ بلیو کریں باخدا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ میں نے ان کا شعر لکھا، وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ شعر 2 میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا میں آپ کو جوان کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، تو ذرا شعر پہ غور فرمائیں۔ بدن پر سلوٹیں بکھری ہوئی ہیں، بدن پر سلوٹیں بکھری ہوئی ہیں، لہو کی وہ روانی ڈھونڈتا ہوں، اور میری خوش فہمیوں کی انتہا ہے، بڑھاپے میں جوانی ڈھونڈتا ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، موت پائے، بڑا اچھا شعر ہے ماشاءاللہ۔ ان کے 2 اشعار اور اہل بیت کے حوالے سے۔
حسین درد کی دولت کو عام کرتا ہے، حسین درد کی دولت کو عام کرتا ہے، ملوکیت کا وہ قصہ تمام کرتا ہے، اور یزیدیت کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، واہ واہ، یزیدیت کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، حسینیت کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ان کے ایک اور دو، یہ شیشہ دل جو ان کی کتاب کا نام رکھا گیا، یہ انہی کی ایک غزل سے اچھا، اس کی سلیکشن کی، اور ان کی مقصد رہنمائی تھی، ان کی مشاورت تھی والد صاحب کی۔ وہ غزل کا ایک شعر ہے کہ شیشہ دل ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا، واہ شیشہ دل ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا، حیف ان لوگوں پہ ہے جو سنگ برساتے رہے، واہ اور عشق کی کڑیاں بھی اس ماں کس قدر دلچسپ تھیں، واہ، زلف لہرائی تو دل میں سانپ بل کھاتے رہے۔ واہ 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 واہ، اور واہ ایک غزل واہ، کے ان کے چند اشعار اور ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہارے زخم گلستہ کھلائے بیٹھے ہیں، بہارے زخم گلستہ کھلائے بیٹھے ہیں، کسی کی یاد کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، واہ، بہارے زخم گلستہ کھلائے بیٹھے ہیں، کسی کی یاد کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، اور ہماری راہ میں کانٹے بچھائے تھے جس نے، ہم اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور ایک شعر ہے وقت نزا، ہے وقت نزا تردد ہے جان کس کو دوں، ہے وقت نزا تردد ہے جان کس کو دوں، قضا بھی آئی ہے اور وہ بھی آئے بیٹھے ہیں، ہے وقت نزا تردد ہے جان کس کو دوں، سبحان اللہ، قضا بھی آئی ہے اور وہ بھی آئے بیٹھے ہیں، اور بتا رہا ہے یہ تقدیس کا نشہ عثمان، واہ فقیہ شہر بھی بوتل چڑھائے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ماشاءاللہ آپ کے والد محترم جتنی کتاب میں نے سر سی دیکھی ہے، یہ آپ سے کلام سنا ہے، اس چیز سے اس پر دیکھ کر اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے وہ شعر کے تمام رموز و اوقاف سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی کما حق و گرفت تھی، وہ کہیں بھی اس گرفت کو لوز نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ بڑے شاعروں کی نشانی ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کے والد محترم بھی ایک بڑے شاعر سے جو فی البدیع شعر کہنے میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جی میں اپنے کلام سے پہلے ان کے دو اشعار جی بسم اللہ، تبرک کرتا ہوں، پیش کریں۔ ذرہ تو بنے اور گلستہ نہ ہوئے ہم، اچھا، ذرہ تو بنے اور گلستہ نہ ہوئے ہم، ست شکر کے رسوائے بہارا نہ ہوئے ہم۔ واہ واہ، اور شعر پہ ذرا غور کریں، بلقیس غزل اب بھی ہے تحویل میں اپنی، بلقیس غزل اب بھی ہے تحویل میں اپنی، یہ بات الگ ہے کہ سلیمان نہ ہوئے ہم۔ بلقیس غزل اب بھی ہے تحویل میں اپنی، واہ واہ واہ، یہ بات الگ ہے کہ سلیمان نہ ہوئے ہم، اور ایک بار فریب گل تر کھایا تھا لیکن پھر شامل تقریب گلستہ نہ ہوئے ہم۔ واہ 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 واہ، اپنی غزل کے چند اشعار۔ جی، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، واہ، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، پہلی سی مگر رونق بازار نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، پہلی سی مگر رونق بازار نہیں ہے، اور جچتے ہی نہیں ہم تیری بے باک نظر میں، واہ، جچتے ہی نہیں ہم تیری ہم بے تیری باک بے باک نظر میں، کیا تیری نظر میں کوئی معیار نہیں ہے۔ واہ واہ، اور بہت اچھا، مقطع ہے اس کا، جھک جاؤں تو گر جائے کسی غیر کے آگے، جھک جاؤں تو گر جائے کسی غیر کے آگے، عرفان میرے سر پہ وہ دستار نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، اور ایک غزل کے اور تین چار اشعار، پھول جو رونق گلزار نہیں ہو سکتا، واہ، پھول جو رونق گلزار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی زینت دستار نہیں ہو سکتا، واہ، بے شک، واہ، اور جس واہ، کہانی میں کہیں ذکر نہ تیرا آئے، واہ، جس کہانی میں کہیں ذکر نہ تیرا آئے، اس کہانی کا میں کردار نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ اور واہ، شعر دیکھیے، جی، جس کہانی میں کہیں ذکر نہ تیرا آئے، اس کہانی کا میں کردار نہیں ہو سکتا، اور تو نے بھی راہ بدلنے کی اگر ٹھانی ہے، واہ،
میں تیری راہ میں دیوار نہیں ہو سکتا. واہ سبحان اللہ. میں تیرا نام لیے کوچوں بازار پھروں. واہ میں تیرا نام لیے کوچوں بازار پھروں. یہ میرے عشق کا معیار نہیں ہو سکتا. واہ میں تیرا نام لیے کوچوں بازار پھروں. واہ یہ میرے عشق کا معیار نہیں ہو سکتا. اور ایک شعر ہے اس کا، چاک دل چاک جگر چاک گریباں ہوں. واہ چاک دل چاک جگر چاک گریباں ہوں میں، مجھ سے اور عشق کا اظہار نہیں ہو سکتا. واہ واہ اور مگتا ہے میں فرشتہ تو نہیں ایک بشر ہوں عرفان. واہ ایک بشر کیسے گناہ گار نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. جناب عرفان صاحب آپ نے بہت عمدہ کلام پیش کیا. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. رحمانی نیوز کی طرف سے میں اپنی طرف سے آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کا کلام، آپ کے والد صاحب کلام زیادہ سے زیادہ سنا جا سکے. ہمارا دفتر تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. یاد زندہ صحبت باقی. شکریہ.